بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ پہلے تو بڑی معذرت، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے مائک بار بار پکڑنا پڑ رہا ہے، تو بیسیکلی میرا مائک کا نا یہ ہولڈر ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کے لیے معذرت ہے۔ تو خیر، ابھی میں آیت الکرسی کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ آیا ہوں، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور آگے ابھی آپ کے اسی ویڈیو میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی میری بہت ضروری اپیل ہے سب کے لیے، میں خود بھی نہیں جا سکا، مجھے جانا چاہیے تھا ایز اے پاکستانی، ایز اے پی ٹی آئی سپورٹر، ایز اے کنٹری سپورٹر۔ ہمارے دل جو ہے نا صرف دھڑکتے اپنے لیڈر کے لیے، اپنے ملک کے لیے دھڑکتے، عمران صاحب کے لیے سب نکلے ہوئے ہیں، ہمیں بھی نکلنا چاہیے تھا، احتجاج کرنا لازمی تھا، بہت ضروری تھا۔ میرے گھر والوں نے نہیں جانے دیا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میری اپیل سب سے ہے، ہمیں دعاؤں سے سپورٹ کرنا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، اور میری ساری جان نظریں سب اپنے بہن بھائیوں پہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کر رہا ہوں میں، خاص طور پہ آیت الکرسی پڑھ کے ڈیلی گھوم رہا ہوں، اور یہ بھی پڑھ رہا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھ رہا ہوں، سب کچھ پڑھ رہا ہوں، اور دعا کر رہا ہوں یا اللہ کرم کریم عمران سب کو جلد سے جلد ریلیز ہوں، اپنے زبان میں رکھی ان سب کو، جان و مال کو ان کی اپنی زبان میں رکھی، ہمارے ملک کو میں بچانا ہے، جو مصیبت کو بچانا ہے، بس یہی اپیل ہے، دعا کریں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی ناصر ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میرا نام آصف محمود ہے، اور یہ میں اسلام اینڈ حدیث کے نام سے اپنا چینل چلا رہا ہوں۔ تو آج کی جو امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ آیت الکرسی کے بارے میں ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور آیت الکرسی جو ہے یہ بیسیکلی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور یہ آیت الکرسی اللہ کے بارے میں ایک ایک چیز ہمیں کھول کے اس میں بیان فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو اس کی تلاوت ملاحظہ فرمائیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ اب ترجمے سے آپ کو ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی حاکمیت ہے پوری دنیا میں، بے شک ایسے ہی ہے۔ تو یہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ جلد ہی میں آگے جا کے اس کی ڈیٹیل تفسیر کے ساتھ بھی آؤں گا اور ریفرنس کے ساتھ آؤں گا، ابھی صرف ترجمہ اور فضیلت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو ترجمہ ہے جی، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز
ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی۔ اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ تو ناظرین، آپ نے آیت الکرسی کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمایا اور ڈیٹیل بھی سن لی ہے۔ اب آیت الکرسی کے کیا فضائل ہیں، کیا فائدے ہیں، یہ تھوڑا سا میں آپ کو ان بریف بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز کھول کے بیان فرما دی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پوری کائنات پہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کائنات کتنی بڑی ہے، ہم نہیں سوچ سکتے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر ہم یہ سوچ لیں، ایک لیٹ سپوز کچھ ایکسپرٹس ڈاکومنٹری بناتے ہیں جی کائنات کی، یونیورس کی، تو جب وہ یونیورس کی بات کرتے ہیں نا، یونیورس میں ایک ایک چیز آ جاتی ہے، اور خود سائنٹسٹ پریشان ہو گئے کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو چلا رہی ہے۔ تو سوچ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے میں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میرے سے مانگو، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کیا کچھ انعام لے کے بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اس کا بہت ثواب ہے، اجر ہے۔ جو آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتا ہے پکا جنتی ہے۔ تو ہمیں اس کا باقاعدہ سے اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ سمجھیں، سوچیں اور پڑھیں صحیح طرح، لفظ بہ لفظ پڑھیں۔ میں نے خود پڑھا تو اللہ کا کرم ہوا، میرے بہت کام ہونا شروع ہو گئے۔ میرا توکل بڑھا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پہ، پھر اس کے بعد میں نمازوں پہ ایسا جڑ گیا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں جب پریشان ہوتا ہوں میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے سارے کام ہو جاتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ آگے چل کے اس کی تفسیر پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آیت الکرسی کا ترجمہ، تلاوت، تو یہ آپ نے ضرور اس کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔